امی یار مجھے ایک کھٹارا سائیکل نہیں لے کر جانی۔ میں صبح کالج جاتے ہوئے امی سے یہ کہنے لگا کیونکہ میں جب بھی کالج جاتا تھا واپسی میں روزانہ میری سائیکل پنچر ہو جاتی۔ میں امی سے یہ کہتے کہتے اچانک خود ہی رک گیا اور اپنی ہی بات کو سوچنے لگ گیا۔ سائیکل کا چین آج تک ایک ہی جگہ ٹوٹا تھا اور سائیکل ہمیشہ اسی جگہ پر خراب ہو جاتی تھی۔ یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ کبھی سائیکل کا چین ٹوٹ جاتا تو کبھی سائیکل پنچر ہو جاتی۔ حالانکہ ابو نے مجھے کالج جوائن کرنے پر یہ سائیکل نہیں لے کر دی تھی، پر یہ سائیکل اس جنگلی راستے پر چلنے سے چند ہی دن میں خراب ہو گئی تھی۔ ہائی اسکول پاس کرنے کے بعد میں نے شہر کے ایک کالج میں داخلہ لیا جس کو دو راستے پڑتے تھے۔ ایک کچا جنگل کا راستہ تھا جو شارٹ کٹ تھا۔ میں نے وہی راستہ چنا۔ شاید وہی راستہ میری سب سے بڑی غلطی بن گیا۔ پہلے 2 دن جب اس راستے سے میں گزرا تو مجھے کافی خوف آیا، لیکن پھر اللہ کو یاد کرتے ہوئے میں اس راستے سے گزرتا چلا گیا۔ اس راستے میں سب سے خوفناک ایک جگہ تھی۔ 2 نہروں کے درمیان ایک پرانی حویلی تھی جو بہت دیر سے بند تھی۔ اس کے سامنے والے دروازے بھی آدھے ٹوٹے پھوٹے تھے۔ میں دور سے اس حویلی نما بلڈنگ کو رک کر دیکھتا اور چل پڑتا۔ مجھے پرانی بلڈنگز دیکھنا، وہاں جانا اور ان میں گھومنے کا بہت شوق تھا، پر خوف کی وجہ سے میں اسے صرف دور سے دیکھتا اور چل پڑتا۔ مجھے اس راستے پہ آتے جاتے 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ جون کا مہینہ تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، میں کالج سے گھر جا رہا تھا۔ گرمی سے برا حال ہو رہا تھا، سائیکل تیز چلانے سے دل بھی گھبرا رہا تھا۔ میں اس حویلی کو دیکھتے ہوئے گزر ہی رہا تھا کہ میری نظر ٹوٹی پھوٹی سڑک کے درمیان میں ایک گلاب پر پڑی۔ گلاب کا یہ پھول فریش تھا، جسے ابھی ہی سے کسی نے توڑ کر پھینکا ہو۔ گلاب کا پھول، اور یہاں میں نے سائیکل روکی اور جھک کر اٹھانے لگا تو مجھے محسوس ہوا جسے میری کمر پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ میں ایک دم سیدھا ہوا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا، لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ ہاتھ رکھنے کا احساس مجھے بہت اچھے سے محسوس ہوا تھا، پر اس احساس کو اتنا ضروری میں نے نہیں سمجھتا بھی کیسے۔ اس ویرانے میں میرے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دور دور تک نظر گھما کر دیکھا، پر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں پھر سے پھول اٹھانے کے لیے جھکا۔ اس بار ہوا کا ایک جھونکا آیا اور پھول سڑک کے کنارے پر جا پہنچا۔ عجیب بے چینی سی دل میں ہونے لگی تھی۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ میں نے پھول کو اگنور کیا اور ایک درخت کے سائے میں سائیکل روک کر وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ بیگ سے پانی کی بوتل نکالی اور پینے لگا۔ گرمی تھی یا کچھ اور مجھے نہیں معلوم، پر میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں درخت سے ٹیک لگا کر اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک سے تیز ہوا چلی اور گلاب کا پھول سیدھا اڑتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ میں نے جلدی سے پھول کو اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگا، پھر اپنے آس پاس کھیتوں میں دیکھنے لگا کہ شاید کہیں گلاب کا کوئی پودا ہو جہاں سے یہ پھول ٹوٹ کر یہاں آیا ہو۔ میرے بار بار نظر دوڑانے کے باوجود مجھے وہاں پر کوئی پودا نظر نہیں آیا۔ پانی کے 2-4 گھونٹ پی اور میری نظر پرانی حویلی پر پڑی۔ دل ہی دل میں میں رہا تھا اس پرانی حویلی میں ضرور کبھی جاؤں گا۔ 2 نہریں، چھوٹی چھوٹی نہروں کے درمیان یہ پرانی حویلی اور ہرا بھرا گھاس۔ بنانے والے نے بھی یہ حویلی کمال کی بنائی ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش یہ میرا گھر ہوتا۔ میں دل ہی دل میں خود سے باتیں کر رہا تھا۔ اس درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بہت سکون آ رہا تھا۔ میں گلاب کو سونگھتے ہوئے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ یہ نیند نہیں، ایک قسم کی بے ہوشی تھی، جیسے مجھے بے ہوش کیا گیا ہو۔ کچھ گھڑی گزری ہوگی کہ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ ایک عجیب سی بو محسوس ہو رہی تھی جو کسی انسان کی نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میرا سر کسی کی گود میں ہے۔ میں بہت بری طرح سے ڈر گیا تھا۔ میں نیند سے ہلکا سا بیدار ہوا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نیند سے بیدار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بیدار نہیں ہو پا رہا تھا، اور کافی کوشش کے بعد اچانک میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں حیرت میں گم تھا کہ میں درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، پھر جب آنکھ کھلی تو میں زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ یہ سب آخر ماجرا کیا ہے؟ مجھے کافی ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا، پر مجھے اپنے سوا وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ گلاب کا پھول میرے سینے پر موجود تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور بیگ کی زپ کھولتے ہوئے اندر ڈالا۔ میں تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنی سائیکل کے پاس گیا، سائیکل پر بیٹھا اور گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ میرا سر وزنی سا ہو رہا تھا اور چکر سے بھی آ رہے تھے۔ میری آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ میں سائیکل مشکل چلا رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی سلام کیا اور سائیکل کھڑی کرتے ہی اپنے بیڈ روم میں داخل ہو گیا۔ بیگ ایک طرف پھینکا اور لیٹ گیا۔ اتنی خاموشی سے میں پہلے کبھی گھر میں داخل نہیں ہوا تھا، اس لیے سب مجھ پر حیران تھے۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ امی جی کچھ نہیں، میں نے آہستگی سے کہا، تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ماتھے پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔
بیٹا خیر تو ہے؟ تم چپ ہو۔ پھر امی ایک دم چونک کر بولی، تمہیں تو بخار لگ رہا ہے۔ ہیں بخار؟ میں حیرانی سے اپنی امی کو دیکھنے لگا۔ امی پیار سے میرا سر دبانے لگی، کہنے لگی احمد بیٹا تمہیں بخار ہے، ابھی آتے ہیں تمہارے ابو تو ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ ان کے منہ سے بخار کا سنتے مجھے بھی اپنی طبیعت میں چینجنگ محسوس ہونے لگی، پورا جسم جیسے ٹوٹنے لگا تھا۔ کچھ دیر گزری، میں تیز بخار میں مبتلا ہو گیا اور بے ہوشی پھر سے مجھ پر طاری ہو گئی۔ بخار کی حالت میں بھی مجھے وہ درخت والا سارا ماجرا یاد آ رہا تھا، لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ روز میں بخار ٹھیک ہوا تو میں نے دوبارہ کالج جانے کا فیصلہ کیا۔ آج 5 روز کے بعد میں اسی راستے سے کالج جا رہا تھا۔ میں اسی جگہ سے گزرا تو محسوس ہوا جیسے کوئی چیز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ میں نے گزرتے ہوئے اسی درخت کو دیکھا جہاں پر میں اس دن لیٹا ہوا تھا۔ مجھے اس درخت سے بھی خوف سا آنے لگا تھا۔ میں نے تیز تیز سائیکل چلائی اور تیزی سے اس درخت کے قریب سے گزر کر اپنے کالج جا پہنچا۔ کالج سے چھٹی کے بعد میں روز کی طرح اسی راستے سے واپس گھر جا رہا تھا۔ ایک نہر کا پل کراس کیا تو حیرت سے ایک دم رک گیا۔ پوری سڑک پھول کی پتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ پتیاں گلاب کے پھولوں کی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کے استقبال کے لیے پوری سڑک سجائی گئی ہو۔ میں نے اپنی سائیکل پیچھے روک دی اور نیچے اترا اور ادھر ادھر ان پتیوں کو دیکھنے لگا۔ آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اور دھوپ ایسی تھی کہ کھال جل رہی تھی۔ ذہن میں عجیب خیالات جنم لے رہے تھے کہ آخر یہ پھول اور یہ پتیاں یہ کس نے بچھائی ہوں گی۔ 10 منٹ تک یہی سوچتا رہا اور پھر ہمت کر کے قدم آگے بڑھائے۔ یہ پھول پرانی حویلی کے راستے کی طرف بچھے ہوئے تھے۔ پرانی حویلی کو جو راستہ جاتا تھا پھولوں کی پتیوں سے سرخ ہوا تھا۔ میں اس راستے پر تھوڑا سا چلا اور رک گیا۔ ہوا کی سرسراہٹ سے بھی خوف آ رہا تھا۔ یہ پھول یہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا جو حل ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ سوچ سوچ کر سوچ ختم ہو گئی پر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ میں واپس اپنی سائیکل کی جانب بڑھا اور اوپر بیٹھ کر چلانے لگا تو سائیکل کے پیچھے والے ٹائر میں ہوا ہی نہیں تھی۔ سائیکل کا یہ حال دیکھ کر شدید غصہ آنے لگا تھا مجھے۔ گرمی سے جان نکل رہی تھی اور گھر کافی دور تھا۔ پیدل چلنا ہی پڑتا اب مجھے۔ سائیکل لے کر چلتا رہا۔ ہوا کا تیز جھونکا آیا جس سے سائیکل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سائیکل کسی نے پکڑ کر دور پٹک دی ہو اور کوئی مجھے جانے سے روک رہا ہو۔ اب میری ہمت جواب دے رہی تھی، ٹانگیں کپ کپا رہی تھی اور دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اور سائباں صرف ایک تھا، وہی درخت جس کے نیچے میں سویا تھا۔ پر اب اس کے نیچے جانے والی غلطی میں دوبارہ نہیں کر سکتا تھا۔ مشکل سے ہمت کر کے سائیکل اٹھائی اور ٹائر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں اسے چلانے لگا۔ آخر کار میں اپنے گاؤں میں سائیکل لے کر داخل ہوا۔ سائیکل میں نے پنچر والے کی دکان پر کھڑی کی اور خود پسینے سے فل بھیگا ہوا گھر میں پہنچا۔ احمد کے لیے پانی لاؤ، امی نے میری بہن سے کہا۔ میری بہن میرے لیے پانی لے کر آئی۔ میں نے چپ چاپ پانی پیا۔ اگلے دن کالج کی چھٹی کے بعد میں سائیکل کو تیز چلاتے ہوئے گھر جا رہا تھا کہ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہوا بھی رکی ہوئی تھی جو تیز طوفان کے آنے کی نشانی تھی۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی پہنچا تھا تو کڑک کی آواز آئی اور سائیکل کا چین ٹوٹ گیا۔ اس کو بھی ابھی ٹوٹنا تھا، یہ بھی کھٹارا ہو گئی ہے۔ ایسے موسم میں چین کا ٹوٹ جانا مجھے بہت زیادہ غصہ آنے لگا۔ میں سائیکل ہاتھ میں پکڑ کر چل رہا تھا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تیز ہوا اور بارش شروع ہو گئی جس سے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ سب میرے صبر کا امتحان تھا۔ میں نے سائیکل پھینکی اور سڑک کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ احمد، میرے کانوں میں ایک آواز پڑی جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہ تھا۔ بارش بھی تیز تھی، نظر کچھ ٹھیک سے نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سائیکل اٹھائی اور چل دیا۔ اب یہاں مجھے مزید ڈر لگ رہا تھا۔ اب یہاں پر رکنا میرے لیے مشکل تھا۔ جیسے ہی میں نے سائیکل کو دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سائیکل کا چین بالکل ٹھیک تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں بس سائیکل پر سوار ہوا اپنے گھر پہنچ گیا۔ رات کو میں اپنے بستر پر سو رہا تھا۔ میرے سر کے نیچے سے بار بار میرا تکیہ کھسک رہا تھا، ہلکا ہلکا جو مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ میں نیند ہی میں تکیہ کو کھینچ کر سر کے نیچے رکھتا، وہ پھر کھسک جاتا۔ یہ میرے ساتھ مسلسل ہو رہا تھا۔ پھر ایک دم مجھے گلے سے پکڑ کر زور سے کسی نے جھنجھوڑا۔ کسی نے کہا، احمد اٹھو، اس سے باتیں کرو۔ کانوں میں آواز پڑتے ہی میری آنکھیں جھٹ سے کھل گئی۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی میری زور سے چیخ نکل گئی۔ جیسے ہی آنکھیں کھولی، سامنے چمکتی ہوئی آنکھیں میرے سر پر منڈلا رہی تھی۔ اس کا وجود تو نظر نہیں آیا، پر آنکھیں دیکھتے ہی میں چیخ مار کر اچھلا تو ایک دم بیڈ سے نیچے گر گیا۔ میری چیخ اس قدر زور سے تھی کہ گھر کے سارے افراد اٹھ کر میرے کمرے میں آ گئے۔ احمد بیٹا کیا ہوا؟ ہر شخص سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کمرے کی لائٹ جلنے سے میں بھی ادھر ادھر وہی آنکھیں تلاش کر رہا تھا۔
जो मुझ पर मंडला रही थी। आखिर वो सब क्या था? मुझे किसने झंझोड़ा था? आखिर मेरे साथ हो क्या रहा था? बाबा ने पानी का गिलास मेरे सामने किया। मैं नजरें उठाकर इनकी तरफ देखा और फिर पानी का गिलास पकड़ते एक ही सांस में सारा पानी पी गया। बेटा, क्या हुआ है? कुछ तो बोलो। अम्मी ने इल्तिजाई लहजे में मुझे कहा। काफी दिन से मुझे कुछ अजीब अजीब से लग रहे हो बेटा। आखिर माजरा क्या है? कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा डर गया था, ने आहिस्ता से कहा। तो अबू मुझे गुस्से से देखने लगे। ये जरा सा नहीं था, तुमने इतनी जोर से चीख मारी कि सबकी जान निकाल के रख दी। मैं चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। फिर बाबा ने प्यार से मुझे लेटने का कहा और चादर मेरे ऊपर कर दी। सब अपने अपने कमरे में वापस जा रहे थे। अम्मी भी मेरे पास से उठते हुए कमरे में जाने लगी। अम्मी कमरे की लाइट बंद करने लगी तो मैंने अम्मी को कमरे की लाइट बंद करने से मना कर दिया। मेरे कहने पर अम्मी ने लाइट नहीं बंद की और वो अपने कमरे में चली गई। मेरी आंखों में नींद तो कोसों दूर थी। मैं जैसे ही आंखें बंद करता तो मुझे डर लगता और आंखों के आगे वही सब आने लग जाता। कुछ ही देर गुजरी होगी, मुझे फिर से आवाज महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। मैंने एकदम आंखें खोली तो ड्रेसिंग के शीशे में एक मध्यम सा अक्स किसी चीज का दिखाई दिया। हरकत करता अक्स एकदम गायब हो गया। मैं जल्दी से अपने बेड से उठा और कमरे से बाहर दौड़ लगा दी। अब मुझे अपने कमरे से भी खौफ आने लगा था। रोज रोज एक नया हादसा मजीद खौफ को बढ़ा रहा था। अब मुझे यकीन आने लगा था ये सब मेरा वहम नहीं है, बल्कि सब सच हो रहा था। मैं सीधा अम्मी के कमरे में गया और जाकर सो गया। सुबह जब मैं कॉलेज के लिए उठा तो मैंने अब सोच लिया था आखिर ये सब क्या राज था। वो पुरानी हवेली, वो पुराना दरख्त और जो कुछ मेरे साथ हो रहा था, अब मुझे ये सब जानना था। मैं कॉलेज के लिए रवाना हुआ और पुरानी हवेली के इस रास्ते पर आकर रुक गया और इसकी तरफ देखने लगा कि आखिर इसमें क्या राज है। जो भी चीज़ मुझे तंग कर रही थी, इसका इस हवेली से कोई तो ताल्लुक ज़रूर था। मैं इसी पुरानी हवेली के मेन दरवाजे के सामने खड़ा था। सामने एक तख्त बिछा हुआ था, उस पर एक खातून चलते हुए आकर बैठ गई। इसका चेहरा इंतहाई खौफनाक था। लंबे खुले बाल थे, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, आंखों और मुंह से खून टपक रहा था। काले लिबास में मलबूस खातून चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए मुझे देख रही थी। अहमद, मेरे पास आओ। इसकी गर्जदार आवाज़ से मेरी जान ही निकल गई। वो मुझे कह रही थी, जो फूल मैंने तुम्हारे लिए रास्ते में रखा था वो तुमने उठा लिया और बहुत प्यार से अपने बैग में रख लिया। जब से लेकर अब तक तुम्हारा वो फूल अपने बैग में रखना इस बात की निशानी है तुमने मेरी मोहब्बत को कबूल किया है। उस खौफनाक औरत को देखकर मेरी हालत बुरी हो रही थी और उसकी बातें सुनने के बाद मैं थर थर कांपने लगा था। वो फूल उस रास्ते से उठाना और उसे अपने बैग में रखना, मुझे सब याद आ गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ खिसकने लगा। मैं हवेली से बाहर निकला, अपनी साइकिल पर सवार हुआ और अपने घर की जानिब दौड़ लगा दी। मैं बहुत बुरी तरह से कपकपा रहा था। गिरते पड़ते न जाने कैसे मैं अपने घर पहुंचा। मुझे फिर से तेज बुखार हो गया था। मेरी वालिदा बहुत परेशान हुई। मेरे वालिद मोहल्ले से इमाम मस्जिद को घर लेकर आए। इमाम मस्जिद ने मुझे दम किया और मेरे वालिद से कहा कि इसके पीछे कोई बाहरी आसेब पड़ गया है। इमाम मस्जिद के सवाल करने पर मैंने उनको सारा माजरा बताया। दूसरे दिन इमाम मस्जिद और मेरे वालिद ने मेरे साथ उस हवेली में जाने का फैसला किया। दूसरे दिन सुबह होते ही मैं, मेरे वालिद और इमाम मस्जिद, हम तीनों उस हवेली के सामने खड़े थे। जैसे ही हम उस हवेली के अंदर दाखिल हुए, वो अजीब सी खौफनाक औरत वहीं सामने तख्त पर बैठी थी। मैं जैसे ही हवेली में दाखिल हुआ, वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे पता था अहमद, तुम जरूर आओगे। मैं उसे गुस्से से देखने लगा। मैंने डरते डरते अपने वालिद का हाथ पकड़ लिया और उसी लम्हे मौलवी साहब ने पढ़ाई शुरू कर दी। जैसे ही मौलवी साहब ने पढ़ाई शुरू की, उस खौफनाक औरत के जिस्म में आग लग गई। जिस्म में आग लगते ही वो जोर जोर से चीखने लगी और कहने लगी, अहमद मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी दोबारा तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी। मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करने लगी थी। तुम ये किसे अपने साथ ले आए हो? वो मुसलसल चीख चीख कर मुझसे माफ़ी मांग रही थी। इसका पूरा जिस्म आग की लपेट में था। इसकी चीखों से पूरी हवेली कांप रही थी। कुछ देर के बाद वो जलकर राख हो गई थी और इसके जलने की बदबू पूरी हवेली में फैल गई थी। उस चुड़ैल के ख़त्म होते ही हम तीनों ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और अपने घर की जानिब आ गए। उस दिन के बाद से मैं जब भी उस हवेली के सामने से गुजरा, मेरे साथ कोई बुरा वाक़या पेश नहीं आया और अपने घर जाते ही मैंने अपने बैग से वो गुलाब का फूल निकाल कर फेंक दिया था, जो मुझे उस रास्ते से नहीं उठाना चाहिए था।